عمران خان کے ٹی وی انٹرویو میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے درست فیصلہ نہ کرنے پر پاکستان کے 3 ٹکڑے، ایٹمی اثاثوں سے محرومی اور فوج کی تباہی کے بیان نے ہلچل مچا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں کے مذمتی بیانات۔ کوئی بھی پاکستانی ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا، یہ کسی پاکستانی کی نہیں مودی کی زبان ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے عمران خان کے بیان کی مذمت، بولے عمران خان دنیا میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بہادر بنو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سیاست کرنا سیکھ لو۔ ملک کے 3 ٹکڑے کرنے کی خواہش ہمارے جیتے جی پوری نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کے ناپاک بیان کے خلاف کارکنوں کو احتجاج کرنے کی ہدایت۔ عمران خان ہوش کے ناخن لو، باز آ جاؤ، اقتدار کے لیے ملک دشمنی نہ کرو۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ کہتے ہیں عمران خان اور اس کا ایجنڈا ناکام ہوگا، عمران خان کے قریبی ساتھی بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ سندھ کے وزیر سعید غنی نے کہا کہ عمران نیازی ذہنی طور پر پاگل پن کا شکار ہو چکا ہے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ نون لیگ کے آصف کرمانی نے کہا کہ عدالت عظمیٰ عمران خان کے بیانات کا نوٹس لے۔ طلال چودھری بولے ذہنی بیمار شخص ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ حنیف عباسی معاون خصوصی کے عہدے سے مستعفی، استعفیٰ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کو کام سے روک دیا تھا۔ حنیف عباسی کہتے ہیں وہ کسی عہدے کے بغیر بھی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں، لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ عدالت نے حمزہ شہباز کے وکیل کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی شامل۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر 12:30 بجے عدالت میں پیش ہوں گے۔ پاکستان اور ترکی کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم، طیب اردوان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت کا اعلان، مسئلہ کشمیر UN قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی حمایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تنازع کشمیر پر ترکی کے واضح موقف پر مشکور ہیں، ترکی کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں۔ دونوں ممالک میں تجارت کے فروغ سمیت مختلف معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان میں کورونا کے 67 نئے کیس سامنے آ گئے، مثبت کیسز کی شرح 0.43%، ہسپتالوں میں 72 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں اسپتال میں فائرنگ، 4 افراد مارے گئے، متعدد زخمی، فائرنگ کے بعد حملہ آور کی خودکشی، زخمی شہریوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس کی تحقیقات جاری۔ کراچی میں جیل چورنگی کے قریب سپر سٹور میں لگی آگ نہ بجھائی جا سکی، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں ناکام، شعلوں اور دھوئیں کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو تہہ خانے میں جانے میں مشکلات، عمارت کی دیواروں میں دراڑیں۔ ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی پلاٹینم جوبلی تقریبات، رنگا رنگ مرکزی تقریب بکنگم پیلس میں منعقد ہوگی، 1200 فوجی جوان پریڈ میں شرکت کریں گے، 240 گھڑ سوار فوجی جوان بھی اپنی مہارت دکھائیں گے۔ پاک سری لنکا پہلا ویمن ون ڈے ٹاکرا پاکستان کے نام، مہمان ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست، پاکستانی ٹیم نے 170 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا، سدرا امین کے شاندار 76 رنز، پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری۔